یاد رکھیے، جب ہم کسی شخصیت کے بارے میں کہتے ہیں وہ صحابی ہے، بظاہر کہنے میں ایک جملہ ہے، لیکن حقیقت میں صحابیت کئی فضائل کے مجموعے کا نام ہے۔ میں مثال کے ذریعے بات سمجھاؤں، شاید جلدی سمجھ آئے۔ آپ کے مسجد عائشہ صدیقہ میں ایک بندہ نماز پڑھنے کے لیے آیا، آپ نے دیکھا وہ نماز پڑھ رہا ہے، اس کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ کر آپ نے کہا یہ نمازی ہے، اس کا مطلب یہ ہے یہ مسلمان بھی ہے، یہ نمازی ہے، اس کا مطلب یہ ہے اس کا جسم بھی پاک ہے، یہ نمازی ہے، اس کا مطلب یہ ہے جس جگہ پہ کھڑا ہے وہ جگہ بھی پاک ہے، یہ نمازی ہے، اس کا مطلب یہ ہے اس کے کپڑے بھی پاک ہیں، یہ نمازی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے بیت اللہ کی طرف رخ کیا ہوا ہے۔ بظاہر دیکھنے میں نمازی ایک خصوصیت، ایک خوبی، ایک خصلت کا نام ہے، لیکن نمازی کہنے سے باقی چیزیں خود بخود سمجھ آ جایا کرتی ہیں۔ اسی طرح جب کسی شخصیت کے بارے میں یہ جملہ کہا جائے یہ صحابی رسول ہیں، صحابی کا معنی یہ ہے یہ مومن بھی ہے، صحابی کا معنی یہ ہے یہ عادل بھی ہے، صحابی کا معنی یہ ہے یہ معیار حق بھی ہے، صحابی کا معنی یہ ہے یہ حجت بھی ہے، صحابی کا معنی یہ ہے یہ تنقید سے بالا تر بھی ہے، صحابی کا معنی یہ ہے یہ گناہوں سے محفوظ بھی ہے، صحابی کا معنی یہ ہے کہ اللہ نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا پروانہ اس کو دے دیا ہے، صحابی کا معنی یہ ہے کہ دنیا رب کی رضا کو تلاش کرتی ہے، رب کی رضا ان کو تلاش کرتی ہے۔ جب ہم نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی خصوصیت یہ ذکر کی یہ صحابی رسول ہیں، اگلی بات خود بخود سمجھ آ گئی۔ عثمان غنی کا صحابی ہونا اس بات کی دلیل ہے یہ مومن بھی ہیں، حضرت عثمان غنی صحابی ہیں، یہ دلیل ہے اس بات کی یہ عادل بھی ہیں، حضرت عثمان غنی صحابی ہیں، یہ دلیل ہے اس بات کی یہ حجت بھی ہیں، حضرت عثمان غنی صحابی ہیں، یہ دلیل ہے اس بات کی یہ تنقید سے بالا تر بھی ہیں، حضرت عثمان صحابی ہیں، اس کا معنی یہ ہے یہ معیار حق بھی ہیں، حضرت عثمان صحابی ہیں، اس کا معنی یہ ہے کہ دنیا رب کی رضا کو تلاش کرے، رب کی رضا حضرت عثمان غنی کو تلاش کرتی ہے۔